نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اوکے تفسیر کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہوا، پھر بندے کی دعا کی بات تھی، پھر 3 قسم کے لوگوں کی بات، پھر سورۃ البقرہ کے شروع میں اس کتاب کی بات کہ یہ ہدایت کے لیے آئی ہے، پھر 3 گروہوں کا ذکر کہ ان میں سے ہدایت کون پائے گا اور کون کون ہدایت سے محروم رہیں گے. اس کے بعد تمام انسانیت کو خطاب یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اور وہاں رب کا کیا تعارف کرایا گیا؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور پھر آگے آ کے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور پھر کیا حکم تھا؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ کے ساتھ اور شریک نہیں ٹھہرانے. اس کے بعد 3 واقعات، حضرت آدم کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور بیچ میں ایک امت بنی اسرائیل کا واقعہ. اور پھر بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کرنے کی بات، اور امت مسلمہ کا کردار یا اس کی ذمہ داری اس کو بتائی گئی کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. گویا امت وسط جو ہے یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ ایک رول ماڈل ہے. کس کے لیے؟ تمام انسانیت کے لیے. یہ درمیان میں ہے پیغمبر کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے. اور پھر امت وسط کا کردار بتانے کے بعد ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ رسول کو کیوں بھیجا گیا، اور اس کے بعد اہم سبق یہ دیا گیا کہ تمہیں اس کردار کو نبھانے کے لیے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ تو ابتدا سے رہا ہے. جیسے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کٹھن مرحلے سے گزری تھی. اور پھر خاص طور پر ایمفسائز کیا گیا کہ جن لوگوں کے پاس حق ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سے کھول کے رکھیں، ما بیناہ للناس، اور اس کو چھپائیں نہیں. اور یہاں سے یعنی آج جہاں سے ہمارا لیسن شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 163 سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، نیا باب یا نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، جو اگرچہ پچھلے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، لیکن بنیادی طور پر یہاں سبق کیا دیا جا رہا ہے یا یہاں سے اب کیا بات شروع ہوگی؟ یہاں سے بات شروع ہوگی اس امت کی تربیت کی یا ان احکامات کی کہ اس امت کو جن پر عمل کرنا ہے اور پھر انہیں دوسروں تک بھی لے جانا ہے. یعنی ان بنیادوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یا ان کاموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس نئی امت کو جسے منصب امامت پر فائز کیا گیا ہے، انہیں ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے. یعنی پچھلی امت تو معزول ہوئی، نئی امت آئی، اب نئی امت کی تربیت، اس تربیت کے لیے رسول بھیجا گیا نا، پیچھے ذکر گزر چکا، اور اس کا فریضہ بتا دیا گیا کہ ما بیناہ للناس، اسے لوگوں تک لے کے جانا ہے. اب لوگوں تک لے جانے کے لیے انہیں خود بھی کچھ کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بہت سے احکام آئیں گے اور نیکی کی بہت سی اقسام کا ذکر آئے گا. اب یہ حکم خاص طور پر کس کے لیے ہے؟ اس نئی امت کے لیے جو ایک رول ماڈل ہے دوسروں کے لیے. اور ان سارے احکامات سے پہلے پھر توحید کے سبق کو تازہ کیا جا رہا ہے. یہ ہے لنک. یہاں کیا لنک بنتا ہے اس نئے باب کا پچھلے سے؟ اب نئی امت کو کیا کرنا ہے؟ منصب امامت کو ادا کرنے کے لیے کن کن چیزوں پر عمل کرنا ہے؟ سب سے پہلے توحید، پہلا سبق. اور توحید کے بعد پھر آپ دیکھیں گے
روزے کا بھی ذکر آئے گا، حج کا بھی ذکر آئے گا، جہاد کا بھی ذکر آئے گا، اقسام بر نیکی کی بہت سی قسموں کا ذکر آئے گا، اور یہ مضمون کئی آیات تک چلتا رہے گا کہ امت مسلمہ سے اب ان احکامات پر عمل کرنے کے تقاضے، یعنی تقاضے کیا ہیں اس امت سے، کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، انہیں کیا کیا کرنا ہے، اب ان احکامات کی تعلیم دی جائے گی. ٹھیک ہے. ایمان کی مضبوطی اور درستگی ضروری ہے، توحید ضروری ہے، اس لیے پہلی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. پہلا سبق جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، یعنی انسان کا الہ ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی اس قابل ہے کہ انسان اس کو پوجے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہمیں سب کچھ دیا، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اور وہی مہربان اور رحیم ہے. لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم. یہ اسی کی رحمت ہے کہ ہم اس زمین پر موجود ہیں، اور پھر چونکہ پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اسی کے نام کر دے. اپنے اعلیٰ ترین جذبات، عقیدت، اطاعت، فرما برداری، سجدہ، صدقہ، نماز، ہر چیز اسی کے لیے، اسی کو معبود سمجھے، اسی کے آگے جھکے، اور صرف اس کے آگے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اب اس کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ کون ہے تمہارا الہ جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا.